بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے لیسن نمبر 4 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ آج لیسن 4 5 دونوں کور کریں گے۔ لیسن 4 میں ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ کا بقایا کچھ حصہ ہوگا انشاءاللہ، اور کچھ گرامر کی نئی چیزیں ہم سیکھیں گے، اور لیسن 5 میں ہم انشاءاللہ آج اذان پڑھیں گے جو کہ نمازی کے حصے میں سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں لیسن نمبر 4 پارٹ اے میں۔ ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ آیات نمبر 6 7 ہوگی، اور اس کے پارٹ بی میں ہمارے پاس مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع بنانے کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ انہیں مذکر سے مؤنث کیسے بنائی جاتی ہے، اور مؤنث کی پھر جمع کیسے بنائی جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے واحد جمع کا کنسیپٹ پڑھا تھا پہلے مذکر کے لیے، تو اب ہم مؤنث کا پڑھیں گے کہ واحد جمع مؤنث سے کیسے بنتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو تفصیلاً ہم دیکھیں گے۔ آخر میں ہمارے پاس کچھ اس لیسن میں نکات تعلیم ہوں گے، اور اس طرح سے اس لیسن میں ہم انشاءاللہ 11 نئے الفاظ سیکھ رہے ہیں جو قرآن مجید میں 3298 بار ریپیٹ ہو کر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے لیسن نمبر 4 کے اختتام پر ٹوٹل ہمارے 44 الفاظ ہو جائیں گے، 44 الفاظ جو ابھی تک ہم 4 اسباق میں سیکھ چکے ہوں گے۔ ان کی تعداد قرآن مجید میں 15,387 مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ 44 جو الفاظ ہیں یہ 15,000 سے بھی زائد مرتبہ ریپیٹ ہو کر آتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ویکیبلری کارڈ ساتھ پاکٹ میں رکھیں، اور اس سے ٹائملی جب آپ کو تھوڑا تھوڑا اسپیس ملے ٹائم میں، تو آپ اس کارڈ سے 2 2 3 3 الفاظ کو ریوائز کرتے رہیں۔ جو آپ کو یاد نہیں ہے ان کو زبانی یاد کر لیں، تو اس طرح آپ کے 44 الفاظ سے آپ کو انشاءاللہ 15,000 الفاظ پر عبور یقیناً حاصل ہو جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کی مزید ہمارے پاس جو آیات بقایا ہیں وہ 6 اور 7 ہے۔ تو آیا نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس آیات کے اندر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں لفظی ترجمے کے حساب سے، اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، نہ ہمیں، اور یہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ ریپیٹ ہو کر یہ الفاظ آتا ہے۔ اسی طرح ہدایتن، ہدن، یہ اس طرح کے جو کامن الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی اردو میں بھی سیم ہی ہے۔ ہدایت جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ٹھیک ہے، ہدایت، راستہ دکھا اور راستہ چلا، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں نا اہدنا، ہمیں ہدایت دے، اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ یعنی ہمیں راستہ دکھا یا ایسے راستے پر چلا۔ قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے، ہدل للمتقین، ہدل للناس، اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہدایت یہ اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھے راستے کا جو طریقہ ہے، اس پر چلنے کا طریقہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ الصراط، راستہ، مطلق راستہ، الصراط راستہ، ہمیں دکھا یا ہمیں دے، الصراط راستہ، راستے کی، المستقیم سیدھا، المستقیم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی 37 مرتبہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آتے ہیں یہ الفاظ، المستقیم سیدھا، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھ ہے، ٹھیک ہے، یا ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ خاص دی۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن مجید میں ہمارے بار بار آنے والے الفاظ ہیں، تو یہ ایز اے ویکیبلری ہم ان کو کوشش کریں اپنی میموری میں ساتھ ساتھ سیو کر دے جائیں تاکہ ہمیں بعد میں یہ کام آ سکے۔ مطالعے کے بعد ہم دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر ہمیں احتساب کرنا چاہیے اپنا کہ آیا ہم سیدھے راستے پر چلنے کی خود کوشش کرتے ہیں یا نہیں، اور اسی طرح نیکسٹ پلان ہمارا فوراً ہو کہ اگر ہم نہیں کر رہے تو ایسا ہم پلان فوراً بنائیں جس سے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت مل سکے یا ہم اس پر چل سکیں، اور اسی بات کی تبلیغ اپنے باقی گروپ ممبرز میں۔ سیدھے راستے کی ہدایت کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی بھی طرف دیکھتے وقت، گویا کہ ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مطلق ہدایت ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، تو ہمیں
سیدھا راستے کی ہدایت دے۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ بہت بڑا سوال ہے یہ۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ ہدایت حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، مختلف انوائرمنٹ وہ جوائن کرتے ہیں، وہاں سے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں یا ہدایت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے آسان طریقہ راستہ بتایا ہوا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ہدایت بآسانی مل سکتی ہے، اور اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ہم بآسانی ہدایت حاصل کر سکیں۔ ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ صرف ضروری نہیں، ایمرجنسی ہے۔ ایمرجنسی سے مراد کیا ہے کہ اس کو ہم آپشنل طور پہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو کمپلسری سمجھ کے جلدی جلدی اس کو سمجھیں تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ کم سے کم اس کی امپرومنٹ ہو سکے، نماز کی ہماری نماز ہمیں سمجھ آنے لگ جائے۔ تو جتنی جلدی ہمیں نماز سمجھ آنے لگے گی اتنا انشاءاللہ ہمارے جو ہے ہدایت پہ چلنے کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہدایت کے اپوزٹ کیا ہے؟ ضد، ضلالت، گمراہی جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا و آخرت برباد کر لے، تو یہ ایک گویا کہ گمراہی ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ قرآن حدیث کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اسی طرح اسلامی تاریخ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنا، یہ ضلالت کا مترادف ہے۔ تو ہمیں ہدایت پر رہنا ہے، ہمیں ضلالت سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے پناہ مانگنی ہے۔ اس میں ہماری عادت نمبر 10 کور ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم میں۔ ہم جیسے کہ 12 ہیبٹس پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اب ہماری 10 نمبر عادت چل رہی ہے، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا، یعنی گویا کہ ہماری یہ ایک عادت ہونی چاہیے کہ ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں، چاہے وہ دینی کام ہے، چاہے دنیاوی ہے، چاہے گھریلو معاملات ہیں، کامن سوسائٹی کے معاملات ہیں۔ تو اس طرح کی ساری چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے یعنی ہدایت طلب کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے ہم گمراہ ہو جائیں۔ صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق طلب کرنا، یہ ہماری عادت نمبر 10 ہو گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد تصور احساس کے ساتھ ہم پڑھیں گے، آپ بے شک مائک میوٹ رکھ کے میرے ساتھ پڑھیں، پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن لفظی کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ نیکسٹ آیت ہماری کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، صراط کا مطلب ہے راستہ، ٹھیک ہے، صراط المستقیم جس طرح ہم نے پڑھا ہے تو وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، صراط راستہ۔ الذین، اب کون سا راستہ؟ یہاں پر ایکسپلینیشن تھوڑی سی چینج ہے، پہلے ہم صراط المستقیم پڑھ چکے تھے یعنی سیدھا راستہ، تو اب ہم کہتے ہیں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ اب مستقیم ہے کہ تفصیل ہے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، تو الذین، ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، یعنی 1080 مرتبہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آتا ہے، تو اس کو بھی ہم کوشش کریں جلد از جلد سمجھیں، کافی تعداد ہماری کور ہو جائے گی اس میں۔ الذین، ان لوگوں کا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام، نعمت، ٹھیک ہے، یعنی انعام کیا تو نے، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر یا جن پر، یوں بھی کر سکتے ہیں جن پر اردو ٹرانسلیشن میں، تو راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اعلیٰ کا مطلب پر، ہم کا مطلب ان، تو ان کی انشاءاللہ مزید تفصیل ہم ساتھ ساتھ آگے دیکھیں گے کہ حروف کے معنی کیسے بنے ہیں، جو ٹکڑے بنے ہوئے ہیں ان کی ساتھ ساتھ ہم کور کریں گے آگے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مطالعہ کے بعد ہم دعا کریں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انعام یافتہ ہے، اس کے بعد احتساب کریں آیا ہم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کیے ہوئے، اگر نہیں کیے ہوئے تو ہم آئندہ کا فوراً پلان بنائیں کہ ہم آئندہ انشاءاللہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کریں گے، یعنی ہمارا جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ اس طرح ہو کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا لائف سٹائل تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آگے تبلیغ اس بات کی، اپنی سوسائٹی میں، اپنی گھر میں، فیملی میں، سب کو اس بات کی دعوت دینا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہیں؟ اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا، یہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے خصوصی انعام کیا۔ تو ہم اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی کا جو ہے کسی کو رول ماڈل ماننے لگیں تو انشاءاللہ ہمارا بھی راستہ سیدھا ہی ہوگا۔ آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ سکیں اور سمجھ کر پھر مانگیں کہ یہ دعا جو ہے اس میں کیا حکمت ہے، جو ان لوگوں نے کون سے ایسے کام کیے جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کر دیا کہ انعام یافتہ لوگ، ٹھیک ہے، انعام کیا تو نے جن پر، ٹھیک ہے۔ تو انبیاء کا راستہ کیا تھا؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم کام کیے. کون کے؟ دل کے اعمال. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے دل پر کام کیا، یعنی اپنے اعمال درست کی، جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت اور اسی کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بھروسہ. یہ سب سے بنیادی ہے، جو عقائد میں سب سے بنیادی چیز ہے وہ ظاہر بات ہے ایمان ہے، اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر توکل. دوسری چیز ہے بقیہ اعمال، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ. تو سیکنڈ آپشن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی آپشنل ہے، یہ کمپلسری ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سیکنڈ نمبر پر ہے، پہلے ایمان اور اخلاص ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے دعوت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیسری چیز تھی دعوت. ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا دعوت. تزکیہ یعنی پاکی. اور یہ چوتھی چیز ہے لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو اعمال اور اخلاق اور تربیت دی ہے، اس میں جو غلط کانسیپٹس ہیں ان سے لوگوں کو دور کیا، جہالت سے، یعنی گویا کہ ان کو بگایا، ہٹایا، ٹھیک ہے. جن لوگوں میں پرانی جہالت بری ہوئی تھی اور وہ مختلف قسم کے عبادات کرتے تھے، ان سے ہٹا کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء نے لایا لوگوں کو. نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، اور اللہ کے احکام پر عمل کروایا لوگوں سے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ چیزیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور جو ہمارے انبیاء تھے ان کی زندگی کا حصہ ہیں اور وہ انعام یافتہ ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگر ان اعمال کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہم بھی انعام یافتہ لوگوں میں پائے جائیں گے. انعام پانے کے لیے ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ سب ایمان کے انڈر آتی ہیں. اس میں عادت نمبر 11 اس آیات میں ہمارے پاس آ رہی ہے، ہمیشہ اچھے ماڈل یعنی نمونے کے طریقہ پر چلنا. ہمیں جو اپنے لیے ایک رول ماڈل چننا چاہیے، وہ بجائے اس کے کہ کوئی دنیاوی کوئی ہیرو یا کوئی ہمارے پاس فنکار یا کوئی اس طرح کا کوئی کھلاڑی یا کوئی اس طرح کا ہو، اس کے بجائے ہم اچھے رول ماڈل کو فالو کریں. جس طرح ہماری ہسٹری کے اندر بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، تو ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنائیں. تو بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بیسٹ رول ماڈل ہیں، جو کہ پرفیکٹ ہیں الحمدللہ. تو ان کے بارے میں پڑھنا، جیسے آپ تاریخ پڑھیں، صحابہ کی پڑھ سکتے ہیں تاریخ، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہے نا رول ماڈل ہونی چاہیے. ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرنا. صرف پلان سے بھی کام نہیں ہوتا، ہم پلان بنائیں تو ساتھ ساتھ کوشش کریں پریکٹیکلی اس کو عملی طور پہ بھی کریں. ہمارے پاس آیات کا ابھی تھوڑا سا پریکٹس کا ہے، تو آپ مائک میوٹ رکھتے ہوئے میرے ساتھ تصور احساس کے ساتھ پریکٹس کریں گے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. تو میں نے آپ کو بتایا تھا جس طرح جن پر تو نے انعام کیا، اس طرح اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو ٹرانسلیشن میں. نیکسٹ آیت ہے غیر المغضوب، یہ اسی آیات کا تقریباً پارٹ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے. تو غیر کا مطلب ہے نہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نہ کہ، سوائے اس کے علاوہ، اس طرح کے الفاظ کے لیے غیر استعمال ہوتا ہے. غیر 147 یعنی 147 مرتبہ غیر استعمال ہوا قرآن میں. تو آج ہمیں پتہ چل گیا کہ غیر کا مطلب نہ کہ، اس کے علاوہ. یہ اس طرح سے معنی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. جس طرح المغضوب، غضب کیا گیا. اب غضب کیا گیا کون ہے؟ ہمارے پاس کچھ اس کی مثالیں ہیں. مظلوم، جس طرح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مظلوم. مظلوم کون ہے؟ جس پر ظلم کیا گیا. مغضوب اسی طرح جس پر غضب کیا گیا. تو آپ آسانی کے لیے مظلوم کی مثال سمجھ جائیں تو مغضوب آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا، غضب. اب مغضوب عربی میں ہے تو اردو میں بھی ہم غضب ہی استعمال کر رہے ہیں اس کا، ٹھیک ہے. غضب کیا گیا. علیہم، علی پر، ہم ان یعنی ان پر، نہ کہ غضب کیا ان پر. اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا، ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جو انعام یافتہ ہیں یا جن کو تو نے انعام دیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا. تو اس طرح سے آپ کنٹینیوسلی اس کو سمجھنے کے لیے یوں اس اندازے سے سمجھ لیں. ولا الضالین، واو کا مطلب اور لا کا مطلب نہ، اور نہ، اور نہ کہ، جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں 1687 مرتبہ یہ الفاظ بھی قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آتے ہیں، ولا، ٹھیک ہے. اور الضالین، ضال کا مطلب ہے گمراہ ہونے والا، ٹھیک ہے. اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ دلالت وغیرہ.
یہ ضلالت کی طرف جا رہا ہے، یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. اس طرح ہم مثالیں دیتے ہیں اکثر. تو 1687 مرتبہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آتا ہے. تو اس کو بھی ہم اپنی ویکیبلری میں سیو کر لیں آج سے، تاکہ ہماری جو ہے ویکیبلری بڑھتی جائے ساتھ ساتھ میں. ضال گمراہ ہونے والا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا. ضال کی جمع ہے ضالن ضالون، جس طرح ہم نے مسلمون کی پڑھی تھی مسلمون، کیونکہ آخر میں ڈبل پیش تھی نا. تو ڈبل پیش والے کی جمع کیا تھی؟ واو نون کے ساتھ. اور اگر ڈبل زبر ڈبل زیر والا ہو تو اس کی جمع یا نون کے ساتھ. ضالن یا ضالن، اس کی جمع ہوگی ضالین. اور یہ ضالین اسی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ضالن یا ضالن ضالین کی جمع سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. ضالین. مطالعہ کے بعد ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرنا جن پر غضب کیا ہے یا جو گمراہ ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہم فوراً احتساب کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز یا ہمارے معاملات جو ہیں وہ کئی اس طرح کے ہیں جن سے نعوذ باللہ ہمیں گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. یعنی ہم جو ہے کسی اور دین کی طرف یا کسی اور مسلک یا کسی اور مذہب کی طرف ہمارا ایسا رجحان ہے جس سے ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اس مذہب میں جو ہے یہ چیزیں ہمیں سہولیات ملتی ہیں یا اس طرح نعوذ باللہ. تو اس کے بعد فوراً پلان، جس طرح ہمارا پلان بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو انعام یافتہ ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو غضب کیے گئے ہیں یا جو گمراہ ہو چکے ہیں. اور اس بات کی تبلیغ اپنے گروپ کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کیا کیا نکات ہیں ہمارے پاس، وہ مختصر دیکھ لیں گے. اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا. کن لوگوں پر غصہ ہوا؟ جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ مغضوب کا مطلب ہے کہ جو لوگ حق بات کو جانتے ہیں اور پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جاننے کے بعد. یعنی اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہم کیسے کس کو کاپی کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے یا چال چلن کی کوشش کرتے ہیں. دیکھ لیجئے کہ کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی ہم رول ماڈل کسی کو اگر بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. آیا اس کا اسلام کے ساتھ، مذہب کے ساتھ رجحان، یا اس کا کوئی دینی اعتبار سے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو بجائے اس کے اس کو ہم فالو کریں، کسی اور کو فالو کر لیں، کوئی اچھے بندے کو، اس کو ہم چھوڑ دیں. کیونکہ ظاہر بات ہے اس کی جب ساری ایکٹیویٹی نیگیٹو ہوگی تو ہمیں پھر وہی اپنانی ہوگی اگر ہم رول ماڈل بنا رہے ہیں نا. تو اس لیے یہاں پر ایک جسٹ ایگزامپل دی ہے. ضالین میں ہمارے پاس نکات ہیں جو جانتے ہی نہیں. یعنی پہلے ہم نے مغضوب میں پڑھا جو جانتے ہیں حق بات اور عمل نہیں کرتے نا. یہاں پر ہیں ضالین تو وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں حق بات اور صحیح بات جاننے بغیر عمل کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی ریسرچ نہیں کی، بس اپنی طرف سے انہوں نے ایک دین بنایا. جیسے کہ اسلامی مذہب کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے طبقات ہیں جن کے پاس نالج کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ وہ ایک رسومات پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اسے مراد کسی پہ آبجیکشن نہیں ہے، کسی بھی مسلک یا اسکول آف تھاٹ پہ. لیکن ایسا بہت سارا ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بات رائج ہے کہ ہم لوگ بغیر نالج کے بس اپنے جو ہے نا فالو کرتے ہیں پرانے لوگوں کو. تو اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ پرانے لوگ حق پہ تھے یا نہیں. تو جو جانتے ہی نہیں حق بات اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا کیا مقصد ہے. صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. یعنی صحیح علم حاصل کرنے کے لیے وقت بھی نہیں نکالتے، جو ان کو ملا اس پہ عمل کرے جا رہے ہیں بس. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں. کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ ایسا بھی نہیں ہے. یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں عربی نہیں آتی. اس طرح تو ہمیں انگلش بھی نہیں آتی، پھر ہمیں مطلب آکسفورڈ کے نصاب ہم کیسے جو ہے نا 90% پلس سے پاس کر لیتے ہیں. اس طرح ہمیں فرینچ نہیں آتی، ہم فرانس کی کئی ساری زبانوں کے ٹرانسلیٹر ہمارے پاکستانی ہیں. ہمیں عربی نہیں آتی، ہمارے کئی سارے لوگ عرب کنٹریوں میں مقیم ہیں. چائنیز زبان ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں سی پیک کے پروجیکٹ کے بعد کتنی رائج ہوئی پاکستان کے اندر. تو ہم ساری کی ساری زبانیں سیکھ سکتے ہیں اس اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے. تو ہم قرآن مجید سیکھنے کے لیے عربی بھی یقیناً سیکھ سکتے ہیں. ون سائڈ اگر ہم اس کو بھی تھوڑا سا ویلیو دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا اور آسان کر دے، اور اس کے لیے ہم پلان بنائیں. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز انسان کے یعنی دماغ کے اندر نہیں آ سکتی جب تک اس کے لیے ٹائم نہ دینا پڑے. مشقت دینی پڑے گی، ٹائم دینا پڑے گا. تو آپ سارے ٹائم نکال کے آئیں
اور اپنی تھوڑا سا دماغ پہ بوجھ بھی ڈال رہے ہیں کہ اس لفظ کو سمجھا جائے, اس تفصیل کو سمجھا جائے, تو یہ سارا آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, تو الحمدللہ آپ کو قرآن کی سمجھ کی طرف آپ گامزن بھی ہیں. تو اسی طرح سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پلان کو بنائیں, وقت نکالیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اور عادت نمبر 12 ہماری اسی سے نکلتی ہے, برے ماڈل, نمونے, مثالیں, ان سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. تو یہ ہماری آخری عادت تھی. اس کو انشاءاللہ ہم ایک سلائڈ پہ مختصر بھی دیکھ لیں گے, ہماری کتاب میں بھی ایک پیج پہ یہ پوری لکھی ہے, تو اس کو ہم زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ٹائملی آیات کا مفہوم, بیک گراؤنڈ اس کا پتہ ہو کہ اس آیات سے ہمیں کیا مفہوم ملتا ہے. یعنی وَلَضَّالِّينَ کے اندر ہمارے لیے کیا معلومات ہیں. ہمارے لیے بیسک معلومات یہ ہے کہ ہم رول ماڈل جو ہیں وہ اچھے لوگوں کو بنائیں, برے لوگوں کو نہ بنائیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم دنیاوی شخصیات کے بجائے یعنی اخروی شخصیات جن کا ٹارگٹ آخرت رہی ہے, مذہب رہا ہے, اسلام رہا ہے, ان کو ہم رول ماڈل بنائیں. تصور احساس کے ساتھ آپ میرے ساتھ مائک میوٹ رکھتے ہوئے پڑھیں گے, وَلَضَّالِّينَ, اور نہ جو گمراہ ہوئے. جی, اور نہ جو گمراہ ہوئے کا مطلب کیا ہے, اور نہ ان لوگوں کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے جو لوگ گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے, نہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائے جو گمراہ ہوئے. سورۃ الفاتحہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, یہ دیکھتے ہوئے ہم نیکسٹ چلیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے, آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے, اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو یعنی گویا کہ نماز جو ہے وہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے ہمارے لیے, اور جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدھی میری آدھی میرے بندے کی, گویا کہ 50-50 ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تفصیلی اس کا تصور کیا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ اس کا آنسر کرتے ہیں باقاعدہ, حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی, میری تعریف کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین, یہ جب ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ جب ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یعنی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم مدد طلب کرتے ہیں, تو یہ اسپیشل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے. مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میرے بندے کے لیے ہے, جو کچھ مانگے گا سب کچھ دوں گا, اور اس طرح میرے بندے کے لیے ہے, جو کچھ مانگے گا سب کچھ اس سے ملے گا. ٹھیک ہے, تو گویا کہ سورۃ الفاتحہ کو ہم پھر اس تصور سے پڑھیں, بجائے اس کے کہ ہم جلدی جلدی ہم فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ختم کرنے کی کوشش کرنے کے, ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے ہم رسپونس کا ویٹ کرتے ہوئے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, تھوڑا سا سٹاپ ہو کے, تاکہ ہمارا جو ہے نا کنورسیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہڈن کنورسیشن ہے وہ کم سے کم ہمارے تصورات کے اندر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنسر کیا مجھے اب. ٹھیک ہے, اب میں یہ بولتا ہوں. تو اس طرح سے یہ تھوڑا سا اس کی خشوع خضوع کی کیفیت کو اپ رکھنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے. آپ سب سلیکٹڈ ہیں, یعنی آپ سب کو سلیکٹ کیا گیا ہے, یعنی لاکھوں کی آبادی میں سے اگر 80 لوگوں کو یہاں پر چنا گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے, ورنہ ہم سے بہت اچھے اچھے نیک لوگ باہر گھوم رہے ہوں گے اور ابھی کھیل کود میں ہوں گے, لیکن ہمارے لیے الحمدللہ یہ بیسٹ اپورچونٹی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھنے کی توفیق دی. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے, اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے, یعنی اس سے دور نہ ہو. ٹھیک ہے, اس سلیکشن کو آپ ریجیکٹ نہ کیجیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو مت بھولیے. رب زدنی علما, اس دعا کو ساتھ ساتھ ریوائز کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے نا دعا سے ہمیں کیا سپورٹ ملتی ہے, شیطان ہمارے درمیان نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہوتی ہے, خصوصاً قرآن مجید کو یا دینی علوم کو سیکھنے کے لیے. تو ہمارے آج کے الفاظ کی ویکیبلری اہدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین. تو ان الفاظ کے ساتھ ساتھ کاؤنٹنگ بھی ہے, ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی ہیں. تو آپ کو یہ سلائڈز انشاءاللہ ملے گی, تو آپ اس کو یہاں سے مختصر ریوائز کر لیجئے گا تاکہ آپ کی ویکیبلری تھوڑی سی اسٹرانگ ہو جائے.
7 ہوم ورک آپ نہیں بھولنے آپ نے. جس طرح 2 تلاوت کے 5 منٹ آپ مصحف سے دیکھ کر 5 منٹ زبانی, اور 2 پڑھنے کے کتاب سے بکلیٹ یعنی ویکیبلری کارڈ سے, اور MP3 آپ سن سکتے ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ فری ہوں, بجائے اس کے کہ آپ کوئی اور چیز سنیں تو ساتھ ساتھ MP3 اس کی ہماری QC1 کی سنتے رہیں تاکہ آپ کی ریویژن ہوتی رہے, اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا, اور اس طرح سے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا. تو ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب کا جو ہے نا, یہ سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے سیکھنے کا. ایک کہ آپ گھر میں پریکٹس کرتے ہیں, آپ اگر 2-2 3-3 فیملی ممبرز گھر سے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہوا ہم بالخصوص پریکٹس کریں, اس طرح ٹرانسلیشن مفہوم وغیرہ, تو اس طرح آپ کو ہیلپ ملتی ہے اور اس طرح لرننگ آپ کی امپروو ہو جاتی ہے. ایک چیز آپ نوٹ کیجئے کہ ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز کو سیکھنے کے لیے دماغ کا الگ حصہ استعمال ہوتا ہے. سارا دماغ استعمال کیجئے قرآن سیکھنے کے لیے, یعنی گویا کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارا مکمل دماغ استعمال ہو, بجائے اس کے کہ ایک فنکشن ہم استعمال کریں, سارے فنکشن کو ایکٹیو کر لیں, ٹھیک ہے. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے سیکھنے کا, یعنی جیسے آپ میں سے 80 لوگ ہیں تو آپ میں سے ہر ایک کا اپنا انداز ہے سیکھنے کا, یعنی آپ میں سے 10 لوگوں کا اور انداز ہے, 10 کا اور ہے, 10 کا اور ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک رٹا مار کے سمجھتا ہو, یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک جو ہے نا اس کو فہم سے سمجھ جاتا ہو. تو ہر اپنے انداز سے آپ سیکھ سکتے ہیں. توجہ آپ کے اپنے انداز پر دیجئے, یعنی جس طرح آپ سیکھ پاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم لیسن اختتام کر چکے ہیں الحمدللہ. 4A ندیم محمد خان نام ہے میرا. ندیم صاحب نے. 4B کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 4B آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے, یہ ہمارا گرامر پورشن ہے. جیسے کہ آپ نے 4A میں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6-7 میرے ساتھ دیکھی. اب 4B میں ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ مذکر سے مؤنث اور اس مؤنث کی جمع کیسے بنائی جائے گی, یہ دیکھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پچھلے ویک ہم نے جو ہے نا وہ مذکر کی جمع مطلق دیکھی تھی, اور اب ہم دیکھیں گے مؤنث کی جمع آج, یعنی جمع جو دیکھیں گے وہ مؤنث کی ہوگی, ٹھیک ہے. مذکر سے مؤنث کیسے بنتا ہے, سب سے پہلے آپ میرے ساتھ اشارے کریں گے کہ ہم کسی لفظ کو سیکھنے کے لیے کیا فارمولہ ہوتا ہے, ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہوتا ہے. تو گرامر کو سیکھنے کے لیے TPI کا میتھڈ استعمال کرتے ہوئے, TPI کیا ہے, سب سے پہلے لفظ کو سنیے اور دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتلائیے اور دل سے کیجئے اور مل کر آپس میں پریکٹس کے ساتھ کیجئے. تو یہ ہمارا TPI کا میتھڈ ہے, جس کے ذریعے سے ہم کسی ایک لفظ کو سیکھنے کے لیے اتنا لمبا فلسفہ دیکھتے ہیں, جبکہ فلسفہ لمبا نہیں ہے. کسی بھی لفظ کو سیکھنے کے لیے ہماری نیچرل طریقہ ہے یہی ہے کہ ہمیں کسی آواز سنتے ہیں تو اس کا جواب پھر دے پاتے ہیں, تو یہ نیچرل ہے. آپ شاید سمجھیں گے 7 چیزیں آپ کو یہ الگ سے بتا دی ہے, تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ عام طریقہ ہے سیکھنے کا. تو TPI کا مطلب یہ ہے کہ ہم الفاظ کو صرف جو ہے نا وہ صرف سن کے بھی نہیں کر سکتے, صرف یاد کر کے بھی نہیں یاد کر سکتے, صرف پڑھ کر نہیں یاد کر سکتے. سارے طریقے اکٹھے استعمال کر کے ہم اس لفظ کو, اس کے میننگ کو اپروچ کر سکتے ہیں, اور وہ میننگ انشاءاللہ پھر ہماری ہائی انڈرسٹینڈنگ لیول کا ہوگا, جو ہمیں کبھی بھولے گا بھی نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس سب سے پہلے تو پرانا ٹیبل ہے, اس کو ہم ریوائز کریں گے. آپ سب میرے ساتھ ریوائز کیجئے گا, ترجمے کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایک بار مکمل ریپیٹ ہو جائے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہوا ہم کا ٹیبل ہے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ابھی میں آپ کو صرف جسٹ آپ کے نالج کے لیے ایک بار ریپیٹ کرنا چاہوں گا, آپ جسٹ میرے ساتھ دیکھتے رہیں. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. آئی ہوپ نیکسٹ چلتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارا ہے یہ 1295 الفاظ. ہم پہلے لیسن میں الحمدللہ ہم دیکھ چکے تھے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا ہو, ہم. یہ بھی بہت اہم ہے, اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے, تو انشاءاللہ فرق کو بھی ہم تفصیلاً فیوچر میں دیکھیں گے. تو ہو, ہم, یہ ٹکڑے جو ہوا ہم سے تھوڑے سے مختلف ہے. ہوا کا مطلب وہ ہے اور ہو کا مطلب اس کا ہے, ٹھیک ہے. تو ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نا ہمارا. ایک بار میں جلدی سی صرف عربک والا سائڈ کروں گا. ہو, ہم کا, یہ, کم, نا. تو اس طرح سے آپ اس کو بھی, یہ دونوں ٹیبل آپ زبانی یاد کر لیں. سب میری سجیشن ہے, ویسے باقی آپ اپنے طور پہ دیکھ لیجئے, لیکن یہ دونوں ٹیبل آپ زبانی یاد کر لیں, کیونکہ ساری جگہوں پہ آپ کو ہیلپ کے لیے یہی استعمال کرنے ہیں. باقی کوئی نئی چیز آگے تقریباً لیسن 10 تک کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ زبانی یاد کر لیجئے, آگے سب جگہوں پہ آپ کو کام آئیں گے. اچھا, آج کے سبق میں ہمارے پاس کیا, مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع ہے. مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں, دیکھیں اب ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا ہوا, رائٹ ہینڈ کا اشارہ کیا تھا. ہوا
اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ مذکر، وہ ایک مرد جو سائڈ پہ، ٹھیک ہے. تو اس کا ہم مؤنث کیسے بنائیں گے اب؟ ہیا. ان اشارہ تو آپ کو الحمدللہ فرسٹ ڈے بتایا تھا کہ آپ رائٹ ہینڈ سے مذکر، لیفٹ ہینڈ سے مؤنث، اور سائڈ پہ اشارہ کر رہے ہیں تو غائب، سامنے کر رہے ہیں تو حاضر والے، اور اپنی طرف کر رہے ہیں تو اپنی بات کر رہے ہیں متکلم، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اگر ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں وہ سنگولر ہوتا ہے، اور 4 انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو پلورل ہوتا ہے، چاہے کسی بھی سائڈ پہ آپ کریں، سائڈ پہ یا سامنے یا اپنی طرف. تو یہ ہم الحمدللہ بیسک نالج سب سے پہلے لیسن میں کر چکے ہیں، اس پہ بہت زیادہ ٹائم ہم ویسٹ نہیں کریں گے. اب ہم آتے ہیں مذکر سے مؤنث والا بھی اسی طرح ہے کہ رائٹ ہینڈ سے ہوا اگر مذکر تھا تو اس کی مؤنث بناتے ہوئے ہم لیفٹ ہینڈ یوز کریں گے، اور ایک ہی ہاتھ ایک انگلی کا رائٹ سائڈ پہ اشارہ کریں گے، ہیا وہ عورت، ٹھیک ہے. تو آپ میرے ساتھ پڑھیں، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، ٹھیک ہے. ہیا وہ عورت، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت، ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پھول بھی ہے. پھول ہم نے شروع میں کہا تھا کہ فیمیل کا جو صیغہ ہوگا اس کے لیے ہمارا انشاءاللہ ہر صیغے کے ساتھ پھول ہوگا، اور پھول کا مطلب یہ کہ ہمیں تاکہ پتہ چل سکے یہ مؤنث کی بات ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ناؤنز گزرے ہیں، نام سارے گزرے ہیں جن کو ہم نے جمع کے طور پہ، واحد کے طور پہ تو ہم نے جان لیا، لیکن مؤنث کے طور پہ نہیں جانا تھا. جس طرح ہم نے پڑھا تھا مسلمون کی جمع مسلمون ہے، مسلمن مسلمین کی جمع مسلمین ہے، یہ سارا ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. لیکن اب مؤنث کیا ہے مسلمون کی وہ ہم آج دیکھیں گے. تو اب ہوا کہ اگر مؤنث ہی تھی تو مسلمون کی مؤنث ہی مسلمہ، ہی مسلمون نہیں ہوگی. یعنی آپ جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمون کی مؤنث ہوگی مسلماتن، گولتا کے ساتھ آخر میں دیکھ رہے ہیں آپ، مسلماتن. اسی طرح مؤمنون، مؤمن کا مطلب کیا ہے؟ مذکر مومن، ٹھیک ہے. اور مؤمنہ مؤنث مومنہ، ٹھیک ہے. صالح صالحہ، کافر کافرہ. آپ آخر میں اگر حرکات لگانا چاہیں ساتھ لگا بھی سکتے ہیں. مشرکن مشرکاتن. تو یہ آسان فارمولہ کیا پڑا آخر میں گول تا بڑھا کر. آپ دیکھیں میم تک سارے کے سارے پہلا جو آپ دیکھیں بالکل فرسٹ والا میم سے فنش ہو رہا ہے. یہاں پر آپ میم کے بعد اس میں ایڈ کر رہے ہیں گولتا. اب دیکھیں اور کوئی چینجز نہیں ہے، شروع میں میم سین لام میم وہی ہے مسلم، ٹھیک ہے. آخر میں گولتا مسلماتن، ٹھیک ہے. اسی طرح مؤمن میں سیم فارمولہ ہے، مؤمناتن، صالحن صالحاتن، کافرن کافراتن، مشرکن مشرکاتن. تو گویا کہ مذکر جو ہوتے ہیں خصوصاً اسما جو ہوتے ہیں ناؤنس، اس کی مؤنث عام طور پر آخر میں گول تا لگا کر بنائی جاتی ہے. جو اسم ہوتا ہے مذکر اسم کی مؤنث اگر بنانی ہے تو اس کی عام طور پر طریقہ کیا عام طور پر بتایا جا رہا ہے، کلی طور پر نہیں ہے. کلی طور پر اس لیے نہیں کہ بعض جگہوں پہ اس کا جو ایکسیپشنز آ سکتی ہیں، تو اس لیے آپ کہیں کہ عام طور پر مذکر کی جب مؤنث بنانے کے لیے آخر مذکر کے صیغے کے یا مذکر کے لفظ کے آخر میں آپ گولتا لگا دیں تو مؤنث بن جاتی ہے. جی تو اب آپ میرے ساتھ پڑھیں. ہم نے ہوا مذکر کے لیے کیا تھا، اسی ضمیر کی اگر مؤنث کی تھی تو ہیا کی تھی نا، ہیا ہوا ہیا. تو اب اسی کو مسلم اور مسلمہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو کیسے کریں گے آپ میرے ساتھ پڑھیں، ہوا مسلمون، ہوا مسلمون، گڈ، ہیا مسلماتن، ہی مسلمۃ، ماشاء اللہ. ہوا مؤمن، ہوا مؤمن، ہیا مؤمناتن، ہی مؤمنۃ، ماشاء اللہ. ہوا صالح، ہوا صالح، صالح ہیا صالحۃ، هي صالحة ہوا صابر، هو صابر ہیا صابرۃ، هي صابرة ہوا شاکر، هو شاكر ہیا شاکرۃ. هي شاكرة. ماشاء اللہ. اب آپ سب کے لیے الحمدللہ یہ آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مذکر سے مؤنث کیسے بنائی گئی. یعنی مذکر ناؤن کے اینڈ میں ہم نے جب گولتا لگا دی تو وہ مؤنث بن گئی، ٹھیک ہے. اور ہوا کا اسپیشل مؤنث ہی تھا، یہ آپ الگ سے یاد رکھیں. ہوا جو ہم نے ضمائر پڑھی ہیں جس طرح اس کی مؤنث الگ ہی تھی، ٹھیک ہے. اس کا وہ سیم فارمولہ نہیں تھا کہ آپ ہوا تن آخر میں یہاں پر گولتا لگا دیں تو مؤنث بن جائے، ہوا تن نہیں ہوگا. یہ ہوا الگ چیز ہے اور ہی ہے یہ تھوڑا سا، اس کو انشاءاللہ ان فیوچر کورسز میں ہم کور کریں گے، لیکن ابھی فوری طور پہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہوا ہی اتنی ہم نے سیکھ لیا، ہمارے لیے کافی ہے بیسک نالج کے لیے. تو اب ہم آتے ہیں نیکسٹ سائڈ. ہمارا نیکسٹ ہے
جس طرح ہمارے لیے آسان طریقہ مذکر مؤنث کو سمجھنے کا کیا ہے، مثالیں ہوتی ہیں. سب سے آسان طریقہ مثال ہے. آپ کو اگر مثال آتی ہے وہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا قاعدہ آتا ہے. تو ایک مثال ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، عنہ ہم کہتے ہیں نا، عنہ، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس مرد سے. ٹھیک ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا، تو یہ والا اشارہ ہم کرتے ہوئے بول دیں گے کہ یہ مؤنث کی بات ہے، عنہا. ٹھیک ہے، اس عورت سے. اس کے آخر میں ہا پیش ہو صرف لگا ہے. اور نیچے والا جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے آخر میں آپ ریڈ کلر میں دیکھ رہے ہیں ہا لکھا ہوا ہے. تو اب اس کا جو ہے مثال کے طور پہ اس لیے دیا ہے کہ آپ ایک مثال آپ کے پاس ہے ہو. آپ ٹیبل میں پڑھا نا آپ نے، ہو، ہوم کا، یہ، کم، نا. ایک آپ کو پڑھایا گیا تھا ہوا، ہوم، تو دونوں ڈیفرنٹ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 2 ٹیبل تھے، ہوا، ہوم، اور ایک تھا ہو، ہوم. یہ 2 ٹیبل تھے پورے. تو اگر ہو ہے تو اس کا کیا ہوگا، ہا. ٹھیک ہے، ہا، ہو، ہا. اور اگر ہوا ہے تو اس کی مؤنث کیا ہوگی، ہوا کی ہیا، ہیا، ہوا، ہیا، اور پھر ہو، ہا. تو ان مثالوں کو آپ سمجھیں. اب آگے کچھ اسی کی ایکسپلینیشن ہے. جس طرح ربھا، ہم کہیں گے اس عورت کا رب، ربھا. دینھا، اس عورت کا دین. کتابھا، اس عورت کی کتاب. جس طرح ہم پہلے پڑھ رہے تھے مذکر کے لیے ربہ، اس مرد کا رب. دینہ، اس مرد کا دین. کتابہ، اس مرد کی کتاب. تو اسی طرح یہ مؤنث کے لیے جو ہے لیفٹ ہینڈ سے آخر میں ہا کا اضافہ کرتے ہوئے ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اب آپ میرے ساتھ اس کا مذکر مؤنث کریں، ہو، ہم کا. اس کا مذکر مؤنث ہم نے کیسے بنانا، آپ نے پریکٹس کرنی ہے جس طرح ہم نے پہلے کی تھی. ٹھیک ہے، مسلم مسلمہ کی. تو ربہ، ربھا، ربها دینہ، دينه دینھا، دينها کتابہ، كتابه کتابھا، كتابها رسولہ، رسوله رسولھا، اسمہ، اسمھا. اسمها. یہ ہمارا تھا مذکر مؤنث بنانے کا طریقہ، المحادثۃ العربیہ، عربک بول چال. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس سوال کیا ہے، سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس من ربھا. اس کا جواب آپ میں سے کون دیں گے مجھے؟ جی، آپ میں سے کوئی ہیں؟ تیمور صاحب کا ہینڈ ریز ہوا ہے پہلے سے شاید. تیمور صاحب آپ شاید ویسے ہی ہینڈ ریز کیے ہوئے تھے، تو آپ ہی جواب دے دیں کہیں گے. ماشاء اللہ اتنے سارے ہینڈ ریز ہو رہے. تو سید عتیق الرحمان صاحب کا مائک ان میوٹ ہے پہلے سے، آپ کر لیجئے. جی، ربہ اللہ. من ربھا کیسے جواب ہوگا، کلیئر ذرا کائنڈلی. ربہ اللہ. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے، ربھا اللہ. ٹھیک ہے، ربھا اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام سوری ہوگا. ٹھیک ہے. ما دینھا، اب اس کا جواب کون دیں گے؟ ہمارے پاس ہے عالیہ تبسم صاحبہ کا ہینڈ ریز ہوگا. جی، ما دینھا، اس عورت کا دین کیا ہے. ما دینھا، دینھا الاسلام، یا کوئی بھی آپ دے سکتی ہیں. دینھا الاسلام، اس عورت کا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے ما کتابھا. ٹھیک ہے، اس عورت کی کتاب کون سی ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کون جواب دیں گے آپ میں سے؟ خود جواب دے دیں، میں نام نہیں بتا کیونکہ آپ کی ویری گڈ، کتابھا القرآن. ٹھیک ہے، کتابھا القرآن. ویسے آپ کو دکھانا چاہیے پہلے سے کیونکہ نیو لیسن ہے، لیکن جسٹ میں آپ کے لیے تھوڑا سا سیشن کو انٹرسٹنگ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. من رسولھا، اس عورت کا رسول کون ہے. تو اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں ہم؟ ماشاءاللہ، رسولھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویری گڈ. ما اسمھا، ایک سوال ہے، ما اسمھا، اس عورت کا نام کیا ہے. تو کیا جواب کیسے؟ اسمها زینب. ٹھیک ہے، بہت زبردست. تو ہمارے پاس اب آتے ہیں جمع کی طرف. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، مذکر مسلم سے مؤنث مسلمتن بنانا، گول تا والی. ٹھیک ہے، میں ویسے آپ کو اس ایگزامپل کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ٹیبل کو پوری طرح سمجھ جائیں. یہاں پر ہے واحد جمع، یعنی مؤنث کی جمع بنانی. اب یہاں پر ہماری واحد مؤنث یہاں پر فٹ ہوئی مسلماتن. اوکے، ڈن کر لی تھی ہم نے. اب اس کی جمع ہے مسلماتن. میم کے بعد کیا چینجز ہوئی، الف ایڈ ہو گئی اضافی، اور تا جو ہے نا وہ اوپن ہو گئی. بجائے یہ کلوز تا تھی تو اس کو اوپن تا بنا دیا. تو
तो मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन अलिफ ता लगा दिया आखिर में, ठीक है। यहाँ पर गोल ता थी सिंगुलर में, प्लूरल में उसकी क्या हुई, अलिफ ता लग गई मीम के बाद। तो आप मेरे साथ करें मुस्लिमातुन 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 मुस्लिमातुन। चलिए अब मैं मुज़क्कर बोलता हूँ, आप मुअन्नस बोलें। मुमिनातुन, जी आप मुअन्नस बोलें। मुमिनातुन सालिहातुन सालिहातुन काफिरातुन काफिरातुन मुशरिकातुन। मुशरिकातुन। यानी आप सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। यहाँ पर हमने क्या कवर किया कि आखिर में गोल ता जो थी मुअन्नस की, गोल ता की जगह अगर अलिफ ता लगा दें, ठीक है, अलिफ ता लगा दें तो वो मुअन्नस की जमा बन जाती है। यानी वाहिद मुअन्नस मुस्लिमतुन थी तो उसकी जमा क्या हुई, जमा मुअन्नस हुई मुस्लिमातुन, ठीक है। तो इस तरह से बाकी सारे में अप्लाई होगा। अब आप देखें कि यहाँ पर भी वही फार्मूला हुआ जो हमारा मुज़क्कर के अंदर हुआ था। मुस्लिमून होगा तो मुस्लिमून वाव नून के साथ उसकी जमा है, और मुस्लिमन मुस्लिमिन है तो उसकी जमा मुस्लिमीन या नून के साथ है। वो वाला तस्वुर पूरी तफसील से जो देखा था। उसी तरह यहाँ पर आप देखें मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, तो मुस्लिमातन अगर है तो उसकी मुअन्नस क्या है, मुस्लिमातिन, और मुस्लिमातिन अगर है तो मुस्लिमातिन। गोया कि ये हम कहते हैं मुस्लिमन मुस्लिमिन या नून के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़ेर के साथ, या नून की जगह कायम मुकाम गोया कि ज़ेर आ गई। चीज़ वही है, तस्वुर वही है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग का जो है लेवल चेंज करना होगा, ठीक है। पहले आप देखें ये वाव मुस्लिमुन था, गोया कि आखिर में वाव नून के साथ था तो यहाँ पर पेश आ गई उसकी जगह, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाव नून नहीं लग सकता, ठीक है। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, ये वाहिद जमा एक तरीके की हो गई पेश वाली। और अगर जबर जेर आखिर में है तो फिर क्या है, डबल जबर डबल जेर। मुस्लिमातन मुस्लिमातिन, यहाँ पर होगा मुस्लिमातिन, उसकी जमा इस तरह से होगी। तो आप मेरे साथ आप मैं सिंगुलर पढ़ता हूँ, आप उसकी प्लूरल बताएंगे, ठीक है। हरकत को आपने नोट करना, सबने आपने हरकत को आखिर में नोट करना है। मुस्लिमातुन, इसकी जमा आप बताएं, कैसे बताएंगे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब आप बताएं मुझे मुस्लिमातन, इसकी जमा बताएं, और जबरदस्त। मुस्लिमातिन की जमा बताएं, मुस्लिमातिन। तो इसी तरह मुमिनातुन मुमिनातुन मुमिनातन मुमिनातिन, एक ही बना दें, बेशक दो ना बनाएं। सेकंड साइड पे भी मुस्लिमुन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था आखिर में वाव नून लग जाएगा जमा के वक्त, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें वो अब मुस्लिमुन था, गोया कि यहाँ पर मुस्लिमातुन उसके कायम मुकाम है, ये इक्वल टू मुस्लिमुन है ये मुस्लिमातुन। तो इसकी जमा कैसे बन रही है, हमने कहा था वाव नून वहां लगता है, तो यहाँ पर वाव नून नहीं लगता लेकिन पेश लगता है। यानी पेश जो है ये भी कायम मुकाम वाव का कहीं कहीं होता है, सिर्फ हमारी समझ के लिए हिंट है, ये हिंट है, ठीक है। तो वाव नून के बजाय यहाँ पेश लग गई, मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, ठीक है। और मुस्लिमातन मुस्लिमातिन, ये जबर और जेर वाले थे। हमने मुज़क्कर वाले फॉर्मूले में पढ़ा था या नून के साथ इनकी जमा बनती है, दोनों की, तन तिन की, या मुस्लिमन मुस्लिमिन की ना। मुस्लिमन मुस्लिमिन की जमा क्या बनती है, मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमीन बनती है ना या नून के साथ। तो यहाँ पर मुस्लिमातिन। अब हमारे पास एक मुख्तसर सा एक सवाल है, एक क्विज टाइप है, ये समझ लें। रब्बुहुम, तो इसका आप में से कौन माना बता सकते हैं? अगर इशारा होता तो फिर तो ज्यादा आसानी होती, सामने आप होते तो इशारा भी चेक किया जा सकता है। इसका इशारा क्या और माना क्या है? रब्बुहुम, आपका रब, रब्बुहुम, आपका रब। और किसी का एतराज, किसी का आप ऑब्जेक्शन है? सबका, आपका रब, रब्बुहुम, आप सब का रब। और किसी का एतराज? जी, उन सब का रब, उन सब का रब। एक्सीलेंट, ये आंसर सही आया तीसरा। जी, रब्बुहुम, इशारा सर आप गलत कर रहे हैं मुस्तफवी साहब, आप रब्बुहुम, साइड का इशारा आपका होगा, सामने का नहीं होगा, ठीक है। रब्बुहुम, उन सब का रब। मेरा आप इशारा देख लीजिए, जी, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुहुम, उन सब का रब। तो इस तरह अब आप नेक्स्ट पे चलें, दीनुकुम, जी, आप सबका दीन। एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये बहुत जबरदस्त आंसर फौरन आ गया। तो दीनुकुम, आप सबका दीन, मेरा इशारा आप नोट कर लीजिए, दीनुकुम, आप सबका दीन, ठीक है, दीनुकुम, आप सबका दीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे पास है उर्दू आई हुई है, इसकी अरबिक हमने बनानी है, हमारी किताब। इसको कैसे बनाएंगे? कोई भी सेंटेंस बोल दें काइंडली, हमारी किताब, किताब ना, नहनु किताब। ओके, एनी अदर प्लीज? किताबुन,
किताबुना, वेरी गुड, ये सवाल, ये जवाब ठीक था, किताबुना, हमारी किताब। देखें मैं इशारा अपनी तरफ करूंगा, अपनी तरफ, हमारी किताब, हम सब की ना 4 उंगलियों से। किताबुना, किताबुहु, किताबुहु, किताबु का किताबी, किताबुकुम, किताबुना, हमारी किताब। ठीक है, तो आप पूरा भी रिवाइज कर सकते हैं साथ साथ किसी एक लफ्ज के लिए। ठीक है, उन सब का दीन, ये आपका टेबल चेक हो रहा है सबका। ठीक है, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुहुम, ठीक है, दीनुहुम, ठीक है, उन सब का दीन। तो ये आप टेबल सिर्फ चेक हुआ है कि आप टेबल कितना याद कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम जरा मुख्तसर है, माजरत के साथ थोड़ा सा मैं नुक्ते तालीम को तेज करूंगा। दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, हमने पिछले असबाक में पढ़ा था, दिमाग जो है इंतहाई ताकतवर तरीन दिमाग है, किसी का दिमाग कमजोर नहीं होता। हम समझते हैं हमारे दिमाग बिल्कुल मर चुका है, 80 साल के हो गए, अब हम जो है कुछ भी याद नहीं कर सकते हैं, हम लॉस मेमोरी हो चुके हैं। लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। असल में ये होता है कि हमारे 2 से 3% जो है ना कुछ कमजोरियां दिमाग के अंदर तो आती हैं, लेकिन बाकी 97% बहाल होती हैं। तो पिछले सबक में आपने जो सीखा है कि आप आवाज, नजर, कहानी, तस्वीर, वीडियो, एहसास के लिए दिमाग में बिजलियां चमकाएं। हाथी की आपने तस्वीर देखी थी चलते हुए, आपने पहले एक लफ्ज को सीखा, सुना, उसको फिर उसके एहसास, जज्बात, सारी चीजें आपने देखी, और एक जगह वीडियो देखी, तो वो वीडियो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है जो आप इतनी लंबी तफसील में देख रहे होते हैं किताब में। दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजलियां आप चमकानी है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि बिजलियां चमकाने का फायदा क्या है। अब बिजलियां तो आप कहें चमकाते रहे, सिर्फ बिजलियां चमकाते रहे, कुछ और भी होगा, तो उसका फायदा है। फायदा ये है कि जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे इतना ही जल्दी माना याद होगा, यानी माना आपको इतना ही जल्दी याद होगा। ठीक है, इतना जल्दी माना आपको याद होगा, देर तक याद रहेगा। कितनी कमाली बात है, आपको वो माना देर तक याद रहेगा और जल्दी दोबारा भी याद आ जाएगा। जब आप याद कराना चाहेंगे किसी जगह पे, आपसे पूछा जाएगा, आपको जल्दी से याद आ जाएगा। टीपीआई का ये खास फायदा है कि आप दिमाग में बिजलियां चमकाएं, और बिजलियां चमकाते हुए आप चमकाने के बाद माना जल्दी याद कर पाएंगे, देर तक याद कर पाएंगे, और जल्दी दोबारा भी याद आ जाया करेगा आपको इंशाल्लाह। तो टीपीआई की कामयाबी का राज जिस तरह हम देखते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, ये सारे जो है ना कुरानी अल्फाज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मजमून को याद कीजिए, तामुल कीजिए, ये सारे के सारे जितने भी फार्मूले हैं, ये सब के सब पर्पज़ हमारा अंडरस्टैंडिंग कुरान है इसके ज़रिए से। तो इसी पर हम लेसन 4B को अख्तिताम करेंगे। हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह लेसन 4B के अख्तिताम पर 44 अल्फाज सीखे टोटल अभी तक, और जो कि कुरान मजीद में 15,387 मरतबा रिपीट होकर आते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लेसन नंबर 5A इंशाल्लाह अब कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेसन 5A में हमारे पास इंशाल्लाह अजान शुरू होगी। यानी पहले हम पढ़ चुके थे नमाज का हिस्सा, जिसमें से सूरतुल फातिहा हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल की, और अब हम आएंगे अजान की तरफ। ठीक है, और ग्रामर में हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा, कुछ नई चीज़ें होंगी, जिसमें से ले, मिन, आन, जो कि हुरूफ के अंडर आते हैं। हुरूफ में से हम ये 3 हुरूफ पढ़ेंगे, ले, मिन, आन। तो तफसीलन इंशाल्लाह ग्रामर में इसको डिस्कस करेंगे। निकात तालीम या शौक़ आखिर में हमारे पास इस लेसन में भी होगा। इस सबक में हमारे पास टोटल 13 नए अल्फाज होंगे, जो कुरान मजीद में तकरीबन 4084 बार रिपीट होकर आते हैं। तो ये 13 अल्फाज अगर हमें याद हो गए तो गोया कि हमें 4000 अल्फाज इस लेसन से हमारे कवर हो जाएंगे। तो अभी तक जो 5 हम असबाक कर चुके होंगे, इन असबाक में हमारे टोटल 57 अल्फाज हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 57 अल्फाज, जो कि 19,471 मरतबा आते हैं। 19,471 मरतबा आने वाले कुरान मजीद में आने वाले अल्फाज हमारे इंशाल्लाह आज के लेसन के अख्तिताम तक कवर हो जाएंगे। और टोटल हमने सीखने कितने हैं? ये 57 वाली जगह पे 232 सीखने हैं टोटल, और 19,000 की जगह पे 41,111 सीखने हमने। 41,000 टोटल तादाद है, जो कि 232 अल्फाज के जरिए से हम 41,000 को इंशाल्लाह अप्रोच करेंगे। तो ये आपने थोड़ा थोड़ा साथ ज़हन में रखना होगा, ताकि आपके पास कोर्स का जो है वो समरी कम से कम आपके माइंड में साथ साथ चल रही हो कि आपके कोर्स की अल्फाज की तादाद किस तरह काउंटिंग की जाती है बार बार।
تو ہوم ورک ہم نے اس کو اسکپ کرنا ہے کیونکہ ہم پچھلے لیسن میں اس کو تفصیلاً دیکھ چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں اذان کے خلاصے کی طرف. سب سے پہلے یعنی اذان بار بار دی جاتی ہے, ہمیں اس کا خلاصہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان, یعنی گویا کہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, ایک اعلان ہوتی ہے. یعنی 5 اوقات کی نماز کے لیے باقاعدہ ایک مؤذن جو اذان دیتا ہے وہ ہمیں انویٹیشن دے رہا ہوتا ہے, انوائٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ سب جو ہے مسجد کی طرف, خصوصاً میل حضرات جو ہیں وہ مسجد کی طرف رخ کریں اور وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں, نہ کہ گھروں میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک مخصوص اوقات میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے دعوت ہے. ٹھیک ہے, اعلان ہے. اکبر, اللہ اکبر, اکبر سب سے بڑا. ٹھیک ہے, اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا. کبیر, کبیر کا مطلب بھی ہوتا ہے بڑا. یہ 39 ٹائم قرآن مجید میں آتا ہے. اکبر زیادہ بڑا, یہ 23 ٹائم قرآن مجید میں آتا ہے. اور کثیر جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ, اکثر بہت زیادہ, ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, اکثر اکثر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اکبر من, اکبر من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بڑا ہے سے, یعنی بڑا ہے سے. اکبر من فلاں, وہ بڑا ہے فلاں سے. ٹھیک ہے, من بیچ میں اس لیے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلہ اس چیز کا کیا جائے جو نعوذ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی کنٹرول سے باہر ہو, جبکہ دنیا کا کائنات کا سسٹم ہی اللہ نے بنایا ہے, تو پھر مقابلہ کسی چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قوت, عزت, شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. اس کے علاوہ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے تعریف نکلے گی اور آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بھی بڑا ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. یعنی آپ کا جو تصور ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے خیالات اور ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت, بڑائی اور ربوبیت ہے اور اللہ کی کبریائی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں. فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یا تو نیند کو بڑا مانا یا پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا مانا. ان دونوں چیزوں کا پھر یوں سمجھنے کے آپس میں مقابلہ ہے. کس کی بات سنی, اللہ کی یا نفس کی؟ دعا کیجیے اللہ مجھے تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے, یعنی نفس, خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کے لیے پریکٹیکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان کو فالو کرنا. جس طرح مثلا فجر کے اذان کا ٹائم ہوتا ہے, تو اگر ہم نماز پڑھے بغیر سوئے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ کو بڑا نہیں مان رہے. الفاظ میں تو ہم اللہ کو اللہ اکبر کہتے ہیں, لیکن عملی طور پہ اللہ کو بڑا نہیں مانا ہم نے. تو اسی طرح ہم عمل کر کے انشاءاللہ اللہ کو بڑا مانیں گے. اس کے بعد ہے اشہدو, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. شہادت, شہید, یعنی شاہد اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ, تو اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. اعبدو, اعوذ, اشہدو, ان سب کا معنی قریب قریب کا ہوتا ہے مفہوم کے اعتبار سے. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ ایک طرح کی جو ہے نا کیٹیگری میں آتے ہیں. انشاءاللہ تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے افعال کی ٹیبل میں, ابھی اس کی تفصیل آئی نہیں ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ, اور یہ 571 مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے. ان کا مطلب ہے کہ, اور یہ اکثر جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ سارے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لا کا مطلب ہے نہیں, لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. اور اسی طرح لا کے قریب کے معنی اور الفاظ کے بھی ہوتے ہیں, جس طرح ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے, نہیں, کیا, جو. انشاءاللہ فیوچر میں ہم ان کو تفصیلاً دیکھیں گے, لیکن یہاں آپ کو صرف بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ کہیں گے لا کا مطلب نہیں ہے تو ماں کا پھر کیا ہے, تو ماں کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں, اس کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے الفاظ مل کر جو ہے قرآن مجید میں 4340 مرتبہ آتے ہیں, یعنی 5.6% آف قرآن کے الفاظ ہیں ماشاءاللہ. تو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جن کو ہم بالکل نارمل سمجھتے ہیں, لیکن ان کی بہت بڑی ویلیو ہے. لم کا مطلب اور لن کا مطلب ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں. الہن, اللہ الہ نا, الہ, الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود, اور اس کی جمع ہے آلہتن, آلہتن بہت سارے معبود. ٹھیک ہے, تو الہ, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, الا اللہ, الا اللہ سوائے اللہ کے. تو اب ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو بڑا ماننے کی توفیق دے, اور اس طرح سے احتساب کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اور کو بڑا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اگر ایسا ہے تو ہم فوری طور پہ پلان بنائیں, آئندہ سے ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا مانیں گے, اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مقدم رکھیں گے, اور اس بات کی تبلیغ اپنی سوسائٹی میں
اب ہم آتے ہیں الہ کے کچھ ایڈیشنل معانی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے الہ کے اہم معنی یہ ہیں جس کی عبادت کی جائے، یعنی جس کو سجدہ کیا جائے، وہ الہ اللہ تعالیٰ کی صرف الہ اس ٹائم ہوتی ہے جس ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں ہم، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے، ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب یہ جو ساری صفات ہیں جو ذکر کی گئی ہیں، ان میں ہم اللہ تعالیٰ کو مثلا رب نہیں کہتے، یہ ربوبیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی الہیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ربوبیت پھر دوسری ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رب کس صورت میں ہے، وہ ذرا مختلف صورتیں ہیں ساری۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں اور ہر تعریف میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الہ اس صورت میں ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں، یہ نکات ہیں اس کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں یعنی میری باتیں اور میرا عمل۔ کہاں پر؟ ایسا نہیں کہ مسجد میں صرف نہیں، گھر میں، باہر، آفس میں، بازار میں، سب جگہوں پہ یہ بتا رہا ہے میرا عمل کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور اس کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں۔ یعنی گویا کہ ہمارا جہاں بھی ہم سوسائٹی میں ہیں وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانیں اور اللہ تعالیٰ کے جو رولز ہیں ان کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننا اصل میں ماننا ہوگا۔ اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کی ایک کچھ تفصیلی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہر اذان، ہر اقامت، ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، یعنی ہم لوگوں میں، سوسائٹی میں اس بات کو لوگوں کو کنونس کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو کیسے مانا جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر اذان دی جا رہی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ اذان کیوں بار بار دی جاتی ہے، اس اذان میں یہ الفاظ جو اس طرح کے آئے ہوئے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے جو ہے نا اس کے اندر ہمارا کیا لائف سٹائل ہونا چاہیے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں بعد میں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ ان، اشہد کو تو ہم نے پڑھ لیا، ان کا مطلب کہ، جس طرح ان کا معنی ہم نے پڑھا تھا کہ، تو ان اس کا مطلب ہے کہ، سیم ہے۔ اشہد ان دونوں کا معنی ہے کہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان ہو تو ان کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر، انشاء اللہ۔ یہ مثالیں آپ ذہن میں رکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ زبانی آپ یاد رکھیں تاکہ آپ کو ان وغیرہ سب کے الگ الگ سے معنی یاد ہوں۔ جس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ہمیں پتہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں خود اردو ٹرانسلیشن میں کی لگانا پڑتا ہے، تو اس لیے عربی میں بھی کی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو گویا کہ ان اور ان کا معنی ہوا کہ۔ اور انشاءاللہ میں ہم اردو میں کیا ٹرانسلیشن لگاتے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا، تو ان کا معنی ہمیں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے انشاءاللہ، اگر، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ان، تو اس کو ہم اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، لیکن قرآن مجید میں ان کی تعداد بہت زیادہ، جس طرح 1534 مرتبہ صرف ان والا لفظ آیا ہوا قرآن مجید میں۔ تو اس سلائڈ کو آپ بعد میں بے شک ریوائز کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو سینڈ کی جائے گی، تو آپ اس کو ہر حرف کو اس کے سامنے مثال کے ساتھ یاد کر لیں۔ ان کی کاؤنٹنگ آپ دیکھیں گے سائٹ پہ، تو آپ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا 2000 سے بھی پلس الفاظ جو ہے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ، 3000 بلکہ 3155 مرتبہ آنے والے الفاظ ہیں یہ سارے، تو ان کو اگر آپ معانی کے ساتھ یاد کر لیں گے تو آپ کی ویکیبلری میں بہت بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کا مطلب ہوتا ہے محمد۔ محمد کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف حمد سے لیا گیا ہے، یعنی کس نے درود پڑھا؟ آپ سب نے انشاءاللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، درود شریف کا۔ رسول اللہ، رسول اس کی جمع ہے رسول، ٹھیک ہے۔ رسول یہاں پر آیا رسول، اللہ کا رسول، رسول اللہ۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ کا رسول ماننے کی توفیق دے. اس کے بعد ہم احتساب کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں یا ایسا تو نہیں ہے ہم کسی اور کی دعوت کو بھی فالو کرتے ہیں. اس طرح سے اپنا پلان بنانا کہ ہم آئندہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں, ساری چیزوں کا, اس بات کی تبلیغ اپنے ساتھیوں میں. اشہد ان محمدن رسول اللہ, ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے آپ پریکٹس کریں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہی باتیں ساری ریپیٹ ہیں کہ جس طرح میں شہادت دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں کہ میری باتیں, میرا عمل گھر میں, باہر, آفس میں, بازار میں, یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں چرا مانتا ہوں, اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ان جو ہے کلمات کے اندر ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. ٹھیک ہے, حی علی, حی علی الصلاۃ, حی علی, ٹھیک ہے, نماز پر, جس طرح نماز پر, آؤ طرف, آؤ طرف, حی علی, تو ہم کیا کہیں گے؟ آؤ طرف الصلاۃ, نماز کے. ٹھیک ہے, الصلاۃ, الصلاۃ نماز, صلوات اس کی جمع ہے. آپ دیکھیں لکھنے میں دونوں ایک طرح ہیں, لیکن یہاں جمع کے اندر الف لگا ہوا ہے اضافی. ٹھیک ہے, اور یہاں پر تا اوپن ہے, فرسٹ والے میں تا کلوز ہے. تھوڑا سا یہ سٹائل اس کا چینج ہے. باقی آپ کو لگتا ہے کہ سلوت لکھا ہوا ہے, یہ بھی سلوت لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن صلات اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لام الف لا سمجھتے ہوئے پڑھیں صلات, اور اس کو صلوات واو پہ زبر لگاتے ہوئے صلوات. یہ 83 ٹائم قرآن مجید میں یہ لفظ بھی آتا ہے, تو اس کو بھی ہم اپنی ویکیبلری میں شامل کر سکتے ہیں. الصلاۃ, نماز کے. ٹھیک ہے, یعنی آؤ طرف نماز کے, نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح, آؤ طرف کامیابی کے. حی علی, تو آؤ طرف, جس طرح نماز پر یہاں پر مثال دی ہوئی ہے. فلاح, فلاح آخرت, فلاح دارین. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی آخرت کی, کامیابی دو جہان کی. تو یہ فلاح لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فلاح کی طرف جانے کی توفیق دے, کامیابی کی طرف جانے کی توفیق دے, جس میں نماز ہے. ٹھیک ہے, اور کامیابی ہے. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, آؤ طرف نماز کے, آؤ طرف کامیابی کے یا کامیابی کی. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں, بلکہ نماز کی طرف آؤ کہا گیا. یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ, گویا کہ نماز کو قائم کرو. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی, اور فلاح کا راستہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تاکید اس بات کی ہے کہ باقاعدہ ہمیں بلایا جا رہا ہے. آؤ, آؤ کا مطلب یہی ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے ہمیں موو ہونا ہے, ہٹنا ہے. گویا کہ مثلا میں آفس میں بیٹھا ہوں یا گھر میں بیٹھا ہوں, تو مجھے وہاں سے ہٹنا ہے, کیونکہ ہمیں بلایا جا رہا ہے, حیا بولا جا رہا ہے نا. دوسری بات, دل اور دماغ کو فائدہ اس سے بہت زیادہ ہے. یعنی آپ نماز کے لیے جب مسجد جاتے ہیں, نماز کامل ذکر ہے, اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں, ایمان میں, عقل, حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی. یعنی گویا کہ آپ کا ایک انوائرمنٹ ہے جہاں پر ہم جا کر عبادت کرتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ, اور وہاں پر ہماری اس انوائرمنٹ سے ہمیں گویا کہ ہمارے اعمال انکریز ہوتے ہیں, ہمارے اخلاقیات وہاں پہ تھوڑا سا مزید امپروو ہو جاتے ہیں, ہمارے معاملات جو ہے سوسائٹی کے ساتھ اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے, کیونکہ وہاں پبلک ہوتی ہے ساری. تو اس طرح سے ہمیں اس کے فائدے ہیں. جسمانی فائدے کیا ہیں؟ وضو کے ذریعے آپ صفائی حاصل کرتے ہیں مثلا, بہت بڑا فائدہ ہے اس کا. نماز کے لیے آنا جانا, اٹھنا, جھکنا, سجدہ کرنا وغیرہ, یہ ساری ایکسرسائزز آپ کی ہو جاتی ہیں, جس کے بڑے فائدے ہیں. اور اسی طرح وقت کی پابندی کی عادت بھی بن جاتی ہے آپ کی, مثلا صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا, نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا وغیرہ. اجتماعی فائدے نماز کی کیا ہے؟ مثلا روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہو جائے گی. آپ دیکھتے ہوں گے خصوصاً جو لوگ آفیسز میں کام کر رہے ہیں, تو وہ اپنے محلے والوں کو زیادہ نہیں جانتے ہیں, آفس کے ایریا والوں کو زیادہ جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں وہ رہتے ہیں, ان کا اسٹے ایریا وہی ہے پورا دن, رات کو صرف گھر سونے کے لیے جاتے ہیں. تو نماز کے لیے کم سے کم جائیں گے تو اڑوس پڑوس کے لوگوں کو مسجد میں کم سے کم اکٹھا مل لیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کی خوشی غمی کی خبریں بھی وہاں سے مل جائیں گی ان کو. اسی طرح جو ہے, اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں بر وقت ضرورت. جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی اس طرح مستحق ہو, ہمیں پتہ چلے مسجد میں کہ فلاں کے جو ہے نا بیٹی کی شادی ہے, اس کو جہیز کا سامان چاہیے, وہ مستحق ہے. ٹھیک ہے, یا اس طرح کوئی بھی فلاں بیمار ہو گیا ہے,
اس کو اشد ضرورت ہے پیسے کی، اسپتال میں پڑا ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے گروپ سے گویا کہ مسجد کی اس جماعت کے بہانے سے ہمیں ان چیزوں کی معلومات بھی مل جاتی ہے اور موقع مل جاتا ہے. ہم ان کی مدد کر سکیں گے اس طرح سے، اور تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر بنے گا. یہ کچھ فائدے اس کے اجتماعی فائدے ہیں نماز کے. سب سے اہم فائدہ کیا ہے نماز کا؟ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی. نماز میں آخرت میں نماز کا سب سے پہلے حساب ہے. جس کی نماز کامل اس کا سب کچھ انشاءاللہ کامل ہوتا ہے. یہ احادیث کا مفہوم ہے. تو اس طرح سے ہم نماز کو اپنی ڈھال بنا سکتے ہیں. یہ فلاح کی تذکیر ہے، ریمائنڈر ہے. یہ سمجھ کر کے میری فلاح کا کام رک جائے گا. یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر دکان بند کر کے نماز کے لیے چلے گیا تو میرا تو کسٹمر اس میں لوسٹ ہو جائے گا نا، کسٹمر چلے جائیں گے آدھے گھنٹے. لیکن اصل میں یہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہماری نمازوں کی وجہ سے ہمارے مال میں، ہمارے معاملات میں برکت مزید بڑھے گی انشاءاللہ. اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے. یعنی جس طرح ہم ہیں نا، ہم دنیا کے پیچھے، دنیاوی کاروبار معاملات کے پیچھے اپنی نماز کو چھوڑتے ہیں. اس کا مطلب ہم الٹا بھاگ رہے ہیں. ہمیں جانا رائٹ سائڈ ہے، رائٹ سائڈ جانا، ہم لیفٹ سائڈ بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہے یہ معاملہ بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ آخری کلمات ہیں. تو آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. یعنی دوبارہ کہا جانا نا اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. گویا کہ آخر کار مان ہی لو، یعنی اللہ تعالیٰ کو بڑا مان ہی لو. اور یہ تاکید ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ ریپیٹ، اس کا مطلب تاکید ہے. تو ہمیں فوراً پھر چلا جانا چاہیے. اگر نہ مانو تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر بڑا ہی ہے. تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے. یعنی ان کلمات کے اندر آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنی بڑی وعید ہے. اگر ہم پھر بھی نہیں جاتے مسجد میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے پھر اس طرح کے الفاظ یہاں پر لکھے گئے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ نمازوں کی پابندی کم سے کم ہمارے اعمال میں ہو، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا و آخرت کی فلاح پاؤ گے. تو ہے میرے خیال سے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا عمل ہی نماز ہے. باقی تو مسلمانوں نے اتنا زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا. ہیں تو اعمال بہت سارے ہیں لیکن کرنا صرف نماز ہی ہے 5 وقت کی. وہ بھی ہم فارمیلٹی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ اس عبادت کو کیا جائے. لا الہ الا اللہ، یعنی موت کو یاد رکھے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کلمات کے اذان کے اندر آخری کلمہ یہ ہے، یعنی جس کا آخری کلمہ یہ ہے وہ جنتی ہے. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. اور قریب المرگ شخص عام طور پہ جو ہے اس کو یاد دلایا جاتا ہے بار بار کلمہ. کیوں؟ کیونکہ کلمہ جس کا اختتام کلمے پر ہے وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مسلمان مرا گیا کہ. تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک ایمرجنسی، جس طرح آپ بہت ساری سٹوریاں سنتے ہیں، یہ بھی ایک انفارچونیٹلی ایک ایسی سٹوری ہی ہے ہم مسلمانوں میں سے کسی فیملی کی ہوگی کہ ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ٹھیک ہے، 1-2 لوگوں نے صرف کلمہ پڑھا، باقی 10 کس طرح کے؟ بغیر کلمے کے. ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی، یعنی اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد اس نے ہلکی سی آواز میں گانا گنگنانا شروع کیا اور پھر مر گئی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کا انٹرسٹنگ لیول جو ہے وہ اس طرف تھا ہی نہیں. یعنی دین کی طرف نہیں تھا، وہ دنیا کی طرف یا میوزک کی طرف یا فلم ڈراموں کی طرف زیادہ تھا. تو اس لیے اس کا خاتمہ اس پہ ہوا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے انوائرمنٹ کو کم سے کم ایسی رکھنے کی توفیق دے جس پہ ہمارا خاتمہ بہتر ہو سکے. اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہمارا الحمدللہ یہ لیسن ختم ہوا. لیسن نمبر 5 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے ہوتا ہے اور اس کا پارٹ جو ہے نا دوسرا وہ اس میں گرامر پارٹ ہے. لفظ کی قسمیں اور حروف جر، لفظ کی اقسام ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں سے حروف جر ہم دیکھیں گے پھر لے، من اور عن، ان 3 حروف کے معانی ٹیبل کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ٹی پی آئی کا فارمولہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ سنیے، یعنی الفاظ کو سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے مل کر دل سے. الفاظ کلمے کی اقسام، کلمے کی 3 قسمیں ہیں جس طرح ہر زبان میں عام طور پہ ہوتی ہے: اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، اسم کا مطلب ہے کسی چیز کا نام یا صفت وغیرہ، اور فعل جس سے کام کا پتہ چلے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو، اور حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے ہیلپ کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو ہم اب اس ٹاپک پہ آ رہے ہیں لاسٹ والے پہ. ابھی ہمارا یہ باقی ہے. ٹھیک ہے، درمیان والا. ٹھیک ہے، تو لاسٹ والا ہمارا ہے حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے. یہاں پر حروف کی اقسام میں ایک ہے کہ حروف جر، لا، لی. اب لام زبر لا، لام زیر لی، یہ بھی پورا سمجھ لیں کہ ایک لفظ ہے.
ایک جملہ ہے سمجھ لیں, معنی دے رہا ہے. لا کا مطلب لیے اور لے کا مطلب بھی لیے, ٹھیک ہے. اور من کا معنی ہے سے, من کا معنی کیا ہے سے, عن کا معنی سے بارے میں. اب ان کا استعمال اپنی جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ ہوگا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم سیکھیں گے کہ من کہاں استعمال ہوتا ہے اور عن. تو یہ سے دونوں کا ہے, یہ سے ہی ہے, ٹھیک ہے, معنی سے ہی ہے, لیکن جگہ مختلف استعمال ہونے کے لیے اپنی اپنی ہوں گی. ابھی انشاءاللہ فوری طور پہ ہمارے پاس اس کا آنسر نہیں ہوگا, تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس سبق میں صرف 2 باتیں ہیں, لا لی جس طرح لیے, للہ. ایک مثال آپ یاد رکھیں اپنے ذہن میں, اس کو آپ بے شک اپنے میموری میں سیو کر لیں پکی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ہارڈ ڈسک میں اگر سیو ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی فوراً معانی الفاظ کے یاد آ جائیں گے. جس طرح ان, اننا, ان ہم نے یاد کیا نا, انشاءاللہ, ان محمد رسول اللہ, ان اور ان لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. ان اللہ مع الصابرین, وہ 4 ہم نے اس طرح سے یاد کیے تھے مثالوں سے, ٹھیک ہے. اس کو ہم یاد کریں گے, لا لی کو ہم یاد کریں گے للہ, اللہ کے لیے. جس طرح الحمدللہ میں ہم نے پڑھا تھا للہ, اللہ کے لیے. تو اب للہ جب ہمارے پاس مثال ہوگی لی کی, تو ہمیں خود پتا ہوگا لی کا معنی کے لیے, کیونکہ للہ اللہ کے لیے. تو اس طرح سے آپ کو مثالوں سے معنی سمجھ آئیں گی. من کا معنی ہے, اب مثلا مجھے نہیں پتا, من الشیطان, شیطان سے, اس کا مطلب من کا معنی ہے سے. اب ایک نیا لفظ ہے عن, اب عن کا معنی بھی مجھے نہیں آتا, تو اس کا میں کیسے سیکھوں گا؟ رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہو اس سے. تو اس طرح سے مثالوں سے مجھے اس عن کا معنی بھی پتہ چل جاتا ہے. اور حروف کو ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا وغیرہ, ان کو ہم سیکھیں گے عن کے ساتھ ساتھ یہ کس طرح اٹیچ ہوتے ہیں. یہ آپ نے پڑھے تھے اس شیپ میں, شاید آپ کو سمجھنا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹیچ پروناؤن جو ہیں ان کا ایک الگ آگے ہمارا انشاءاللہ تفصیلی موضوع آئے گا. وہ یہی ہے کہ یہ ہو, ہم اکیلے جو ہے نا, یہ باقاعدہ کسی کام کے نہیں ہیں. ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی حرف یا اسم یا فعل لگتا ہے تو یہ پورا معنی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہو کا مطلب ہم نے پڑھا تھا, معنی پڑھا تھا اس کا, ہم ان سب کا, کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نا ہمارا. اب میں ان کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی حرف اٹیچ کرتا ہوں, آپ میرے ساتھ دیکھیے گا, ٹھیک ہے. یہ حروف ہیں ہمارے. جس طرح لہو, لام کو میں نے اٹیچ کیا, لہو, آپ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ایرو بنے ہوئے ہیں ہر ایک کے لیے اپنا اپنا, ٹھیک ہے. لام کو میں اب لگا رہا ہوں سب کے ساتھ, آپ چیک کریں. لہو اس کے لیے, اب دیکھیں اس کا جو تھا وہ کچھ بھی نہیں پتا چل رہا تھا اس کا کیا, لیکن یہاں پر اس کے لیے کچھ تھوڑا سا کلیئر ہو گیا. لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. تو یہ ٹیبل تھوڑے سے آپ کے لیے شروع میں مشکل ہوں گے, ایز اے بگنر انشاءاللہ آپ تھوڑا سا مشکل سمجھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بالکل ایزی لگنے لگیں گے پھر. اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس مثلا من, تو من کو کیسے ہم فٹ کر سکتے ہیں, آپ میرے ساتھ توجہ سے دیکھیے گا. من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, اشارے وہی چل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اشارہ نہیں چینج ہوا. من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کم آپ سب سے, مننا ہم سب سے. تو اس میں کوئی کنفیوژن اگر آپ کو ہو تو آپ مجھ سے فوری پوچھ سکتے ہیں. آخر میں عن ہے, عن کو ہم نے کیسے اٹیچ کرنا ہے, عن ہو اس سے, عن ہم ان سب سے, عن کا آپ سے, عنی مجھ سے, عن کم آپ سب سے, عنا ہم سب سے. تو یہ ہمارے 3 ٹیبل تھے. اب آپ نے دیکھنا ہے مثالوں کے ساتھ, مثالیں بہت لازمی. ہمارے پاس ہے ایک مثال الحمد للہ, جس طرح میں پہلے آلریڈی بتا چکا ہوں, تمام تعریفیں کس کے لیے, اللہ کے لیے ہے. تو کے لیے لام جو ہے ایکسٹرا, اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے یہ لام جو لگا ہوا ہے اس کا مطلب کے لیے, ٹھیک ہے, کے لیے یا لیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح مثال دوسری ہے الحمدللہ کے بعد. اس ٹیبل کو آپ میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے, میں 3 بار آپ کے ساتھ پریکٹس کروں گا, آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. لہو اس کے لیے, لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, ہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, آپ کے لیے, لی میرے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, ہمارے لیے. ماشاءاللہ. ابھی آپ کو دیکھیں, آپ کو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ متعارف ہو رہے ہیں نا, تو آپ کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اسی طرح اردو کیسے ہوگی, اس کے لیے, ان سب کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, آپ سب کے لیے, ہمارے لیے. تو اس طرح سے آپ
اس کو انشاءاللہ اردو میں بھی سمجھیں، عربی میں بھی، اور ساتھ ساتھ تو یہ ایک ٹیبل اگر آپ کو یاد ہو گیا تو انشاءاللہ سارے کے سارے ٹیبل آپ کو پوری طرح اسی پیٹرن پہ یاد ہو جائیں گے. اب ہمارے پاس کچھ ایک سوال ہے اہذا لہو، اسی لام سے، ٹھیک ہے، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ تو جواب کیسے ہم بنا سکتے ہیں؟ آپ میں سے کون جواب بنائیں گے؟ جی نعم لہو. نام، جی نام ہاذا لہو. ماشاء اللہ، نعم ہاذا لہو، ویری گڈ. اب میں اس کا اشارہ کرتا ہوں، اہذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ نعم ہاذا لہو، جی ہاں یہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اہذا لہم کیسے جواب ہوگا؟ نام ہاذا لہم. نعم هذا لهم. کافی سارے مائکس جو ہے نا ان میوٹ ہو کے، ماشاءاللہ اس کا مطلب سب کو یاد ہے، ٹھیک ہے، سب کو یاد ہے. اچھا، اہذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ تو جواب کیسے آپ دیں گے؟ هذا لك. هذا نام ہاذا لی. بہت زبردست، ماشاءاللہ. نام ہاذا لی. اور دوسرا سوال ہے اہذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ تو جواب کیسے دیں گے؟ نام هذا لنا. هذا لكم. نام ہاذا لنا، ماشاءاللہ، نام ہاذا لنا، لنا. یہ ہمارے لیے ہے. اب اسی کو آپ واو کے ساتھ لگا کے کرنا چاہیں تو میرے ساتھ غور سے ویسی سن لیں. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، وَلِي اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. اس طرح یہ انکریز ہوتے جاتے ہیں، سینٹینسز اسی طرح بنتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سیکھیں گے، آخر میں ماشاءاللہ آپ پوری آیات کا ٹرانسلیشن نکالتے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح امپرومنٹس ہوں گی، بالکل سٹارٹ سے اس طرح ہی ہوگا. اسی طرح فا کو آپ اٹیچ کرنا چاہیں، فَلَهُ پس اس کے لیے، فَلَهُمْ پس ان سب کے لیے، فَلَكَ پس آپ کے لیے، فَلِي پس میرے لیے، فَلَكُمْ پس آپ سب کے لیے، فَلَنَا پس ہم سب کے لیے. تو اسی طرح یہ جملہ جو ہے ہم چینج کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ. من کے آپ دیکھیں، من کے لیے مثال کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ شیطان سے جو مردود ہے، شیطان سے، ٹھیک ہے. من، تو من کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو اب میرے ساتھ آپ ایک بار پڑھیں، عربی اردو دونوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. من ہو، اس سے، من ہوں اس سے، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، ان سب سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، آپ سے، آپ سے، مجھ سے، منی مجھ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، من کم آپ آپ سب سب سے، سے، مننا ہم سب سے. منا ہم سب سے. اب میں عربی اردو دونوں آپ کو ایک بار ہیلپ کے لیے آپ کو دوبارہ میں اس لیے بار بار پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے، ٹھیک ہے. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی من کا مجھ آپ سے، سے، من کم آپ سب سے، من کم آپ سب سے. کورس کے اینڈ پہ آپ سب سے یہ ریکوائرڈ ہوگا، ٹھیک ہے. اس اسٹائل سے جلدی بغیر اس کے نا رکاوٹ کے، بغیر کنفیوژن، آخر پہ ابھی نہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو آپ نیو ہیں، فریش ہیں سارے، ٹھیک ہے. تو ابھی ایک بار میں صرف عربی پڑھتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے. من ہو، من ہم، من کا، منی، من کم، مننا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بار اردو کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھیں. اس سے ان سب سے، آپ سے مجھ سے، آپ سب سے ہم سب سے. اس طرح سے ہم نے انشاءاللہ اس کو ٹیکل کرنا ہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، فوراً نہیں، آہستہ آہستہ. اسی ڈائلاگ کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کیسے کریں گے؟ اہذا منہ، ایک سوال بناتے ہیں تو اس کا جواب کیسے ہوگا؟ جی اہذا منہ، کیا یہ اس سے ہے؟ تو جواب کیسے ہوگا؟ نعم نام ہاذا نعم ہاذا ویری گڈ، منہ، نعم ہاذا منہ، جی ہاں یہ اس سے ہے. بہت زبردست، ماشاءاللہ آپ نے اچھا آنسر کیا سب نے. اہذا منہم، کیا یہ ان سب سے ہے؟ تو کیسے جواب ہوگا؟ نعم ہاذا منہم. نام ہاذا منہم، ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت زبردست آپ نے پڑھا. نعم ہاذا منہم، جی ہاں یہ ان سب سے ہے. اسی طرح سوال ہمارے پاس ہے اہذا من کا، کیا یہ آپ سے ہے؟ تو جواب کیسے ہوگا؟ نام ہاذا نعم ہاذا من کا. منی. ماشاءاللہ، آپ لوگ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. اب آپ بغیر رکاوٹ کے جواب دے رہے ہیں. اہذا منکم، کیا یہ آپ سب سے ہیں؟ نام نام هذا ہاذا ہاذا منہ، مننا، ویری گڈ. نعم ہاذا مننا، مننا. یہ ہم سب سے ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ سوال جواب اگین ریپیٹ ہے. یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں.
हमारे पास एक बार दोबारा ये टेबल रिवाइज हो रहा है वाव के साथ, ठीक है। तो आप मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं बेशक एक वन साउंड में पढ़ा करें सारे, ठीक है। वमिनहु वमिनहुम वमिनका वमिन्नी वमिनकुम वमिन्ना। तो इसी तरह इसका तर्जुमा क्या है, और उससे और उन सब से और आपसे और मुझसे और आप सबसे और हमसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। रज़ियल्लाहु अन्हु, इसका मतलब क्या होता है, हम उर्दू में इसका क्या तर्जुमा करते हैं, अल्लाह राजी हुआ अल्लाह उससे, रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह राजी हो उससे। तो इसको हम अन को इस्तेमाल करेंगे अब इस टेबल के अंदर हु हम के साथ। सबसे पहले आप मेरे साथ अरबी उर्दू दोनों पढ़े हैं। अनहु उससे, अनहु उससे, अनहु उन सब से, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अनकुम आप सबसे, अन्ना हम सब से, हम सबसे। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। एक बार मैं अभी थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा, आप मेरे साथ सुनिएगा। अगर मेरे साथ चल सकते हैं आप तो चलें, ठीक है। अनहु उससे, अनहुम उससे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हम सबसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है ना, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अरबी पढ़ेंगे, ठीक है। अरबी आपने मेरे साथ पढ़नी है, ठीक है। अनहु अनहुम अन्नी अनकुम अन्ना। अभी मेरे साथ सिर्फ आप उर्दू पढ़ें। उससे उन सब से, आपसे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। आप सबको थोड़ा सा मैं एक्टिव रख रहा हूँ। तो अभी इस टेबल को आप जो है ना रिवाइज करेंगे घर में। ये 3 टेबल आपके हैं, इनमें अगर एक आपको अच्छा याद हो गया तो बाकी सब की गारंटी मेरी तरफ से है, ठीक है, फ्री में। तो इंशाल्लाह कंफर्म आपको बाकी सब भी याद हो जाएंगे। एक टेबल आपसे ज़बानी उसको रटना है, ज़बानी याद करना है, ठीक है। ली इसका मतलब है लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मिसाल है। इस स्लाइड आपकी बहुत काम की है। मिन का मतलब है से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अन का मतलब है से, रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह राजी हो उससे। तो सहाबा रज़ियल्लाहु, जिस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब राजी हो उससे। और मिनश शैतान शैतान से, लिल्लाह अल्लाह के लिए। तो इन मिसालों को आप याद करें तो इंशाल्लाह आपको मानी, हरूफ के मानी खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास है एक सवाल, लहुम। लहुम इसका इशारा और इसका माना जी। लहुम उन सब के लिए, लहुम उन सब के लिए, एक्सीलेंट, उनके लिए, उन सब के लिए, वेरी गुड। ना हमसे, सबके लिए, लहुम आप सबके लिए। और अब हमारे पास है मिन्ना, मिन्ना हमसे, वेरी गुड, मिन्ना हम सबसे, अनकुम हम सबसे। हमारे पास है अनकुम, इसका इशारा क्या होगा, सबसे, हम सबसे। जी मुस्तफा साहब, मुस्तफा साहब, सबसे, वेरी गुड। आप सबसे, ठीक है, अनकुम, एक्सीलेंट, गुड। तो इसी तरह से हम नुक्ता तालीम की तरफ अब आते हैं। हमारा आज का नुक्ता तालीम है, तो जब भी आप अल्लाह ताला से कोई इल्म की दुआ मांगे तो भीख के अंदाज से मांगे। वही फार्मूला यानी वही दुआ आप अल्लाह ताला से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से। रब्बी ज़िदनी इल्मा, सूरह ताहा की आयत है ये फेमस है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इसको हम इस अंदाज से मांगे कि गोया कि हम अपनी एक अशद ज़रूरत की चीज़ मांग रहे हैं, अशद ज़रूरत की चीज़ मांग रहे हैं। एक तो हमने स्कूल की दीवार पे लिखा होता है रब्बी ज़िदनी इल्मा ना, तो वो लिखा होता है सिर्फ, लेकिन हम जब दीनी उलूम खुसूसन हासिल करना चाहें तो अल्लाह ताला से इसकी तौफीक मांगे। अदरवाइज तौफीक के बगैर दीनी उलूम को हासिल करना, बिलखुसूस समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला जो है ना दीन के, अल्लाह ताला के दीन के इल्म को आसानी से हासिल कर सकें। हमारे पास क्वेश्चन है आखिर में जो हम हर सेशन में करते हैं, अल्लाह ताला ने इनाम किन लोगों पर किया। ऑलमोस्ट दुरुस्त है माशाल्लाह, ऑलमोस्ट दुरुस्त, ठीक है। अभी मैं दुरुस्त आपको बताऊंगा नहीं, वरना बाकी कॉपी कर रहे होंगे उनको ना।
अब मैं दुरुस्त बताऊंगा नहीं आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है बी में, दौलीन का मफहूम बताएं, ठीक है। जिनको मालूम हो अमल ना करते हो, या जिनको मालूम ही ना हो, इनमें से कौन सा हो सकता है दौलीन का? जिनको मालूम हो ना करते हो। जी आप चैट में काइंडली मेंशन करें ना, चैट में। B1 आगे है इन का माना वादे करें, इन का सी में जी, अगर बेशक के, बेशक C1 चैट वाला आंसर ज्यादा ठीक है, चैट वाला जो है ना आंसर वो ज्यादा ठीक है। C1 एक्सीलेंट एक्सीलेंट, C1। अच्छा अन का माना जो है ना आपने लिखना है चैट में, कौन है या कि या कब। नंबर 1 कौन, नंबर 2 कि, और नंबर 3 कब। अन गुड, माशाल्लाह, आप सबको बताए बगैर ही पता है, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन 4, 5 आज कंप्लीट हुआ, और लेसन 5 के अख्तिताम पर हमने टोटल अल्फाज अभी तक लेसन 1 से 5 तक हमने 57 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान मजीद में 19,471 मरतबा आते हैं, और हमारा टारगेट 41,111 होगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह हम इसको लेसन को क्लोज करेंगे। 7 होमवर्क आपने लाजमी करने हैं, और इसको पॉकेट बुक आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। इसको हम बार बार बोलते हैं पॉकेट बुक, इसीलिए कि जेब में होनी चाहिए। टीचर बनिए, यानी आप सब अल्हम्दुलिल्लाह एज अ टीचर यहाँ बैठे हैं, सब सीनियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस तरह से इस कोर्स को करें कि आप इंशाल्लाह आपने दूसरों को सिखाना है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग इस हवाले से इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी कि आपने कैसे पढ़ाना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने और गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, आमीन अशहदु आमीन अन या ला रब्बल इलाहा इल्ला आलमीन। अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।